اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے ہیں 11ویں کلاس اسلامیات لازمی نیو بک جو آئی ہے، تو اس میں ہم نے قرآن مقدس کی خصوصیات پڑھی تھی۔ تو ایک آخری بات جو رہ گئی تھی کتاب اعجاز، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی خصوصیات میں سے آخری بات رہ گئی تھی، یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے بنیادی عقائد میں سے اگلا جو عقیدہ ہے آخرت پر ایمان، وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، سبق کی ریڈنگ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ صرف جو ہے وہ سوالات یاد کر کے پیپر پاس کرنے کا ذہن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ علم بھی حاصل ہو۔ تو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ کتاب اعجاز، قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت، قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لاؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اعجاز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو اعجاز والا لفظ جو ہے نا، چیپٹر یاد کرنا، یہ حصہ بہت آسان ہے۔ آخرت کی بات، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم، لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں، اس کے مقابلے میں لفظ دنیا جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک اور بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں جائیں گے جس کا نام دوزخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے۔ اچھا جی، آخرت کے سلسلہ میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھتے ہیں اس کا خلاصہ۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا ہمیشہ پیش خیمہ ہے، ٹھیک ہے جی، پیش خیمہ۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے اس کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اب چلتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا، اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ منکرین آخرین کے آخرت کے شبہات اور قرآن کا جواب، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے شبہات اور اس میں قرآنی جواب، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، سلسلے میں ان کے شبہات یہ تھے، وقالوا اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہم نئے سرے سے پھر پیدا کیے جائیں گے، من یحیی العظام وہی رمیم، ٹھیک ہے، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعوثین، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان شبہات کو دور کرتے ہوئے فرمایا، تم سے پہلے موجود نہ تھے، تمہیں اللہ نے موجود کیا، وہ قادر مطلق تمہیں پہلے موجود کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، وہی اللہ ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی اور پھر بھی وہ لوٹائے گا، ٹھیک ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ٹھیک ہے جی۔
کنتم امواتا فاحیاکم، اللہ فرماتے ہیں تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا کس نے؟ اللہ نے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف ہے تمہارا لوٹ کر جانا۔ انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے، لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو اس جہان میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے رہتے ہیں، انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہ ملا، بلکہ بعض تو بے حد اذیتیں دے کر شہید کر دیے گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیکوکار اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو عبث پیدا کیا گیا ہے اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ بے شک تم پیدا کیے گئے ہو عبثاً بیکار، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم اللہ کی طرف نہیں لٹائے جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سزا ملے گی سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے جی، اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب یہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس کو اچھے طریقے سے دہرائیں، باتوں کو ذہن میں بٹھائیں، انشاءاللہ اینڈ میں مشق بھی حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے